آج ہم جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں پڑھیں گے. انٹروڈکشن ٹو جینڈر اسٹڈیز. اصل میں اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جینڈر ہے کیا. جینڈر اصل میں وہ سرگرمیاں ہیں، وہ رویے ہیں یا وہ رولز ہیں جو سوسائٹی ایک مرد اور ایک عورت کو منسوب کرتی ہے. اس کو فورس کرتی ہے کہ آپ کے سفیئرز، ایک مرد کے سفیئرز یہ ہیں، ایک عورت کے سفیئرز یہ ہیں. عورت ان کاموں کے لیے بنی ہے اور مرد ان کاموں کے لیے بنا ہے. حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے. ہر ایک جو ہے وہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. نسل انسانی کو بڑھانے میں مرد اور عورت جو ہیں ان کا ایک لازمی جو ہے وہ حصہ ہے. اس کے علاوہ انسانی معاشرے کی ترقی میں بھی دونوں کا بہت کلیدی کردار ہے. تو ایک کو زیادہ امپورٹنس دے کر دوسرے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جینڈر سٹڈیز میں ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی جو ایک عورت یا ایک مرد کو رولز ادا کرنے کا کہتی ہے یا انہیں ایک مخصوص بیہیویئرز ادا کرنے کے بارے میں کہتی ہے، مخصوص ایکٹیویٹیز تک باؤنڈ کر دیتی ہے، یا کچھ ورڈز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ان سے ایٹریبیوٹس کی جاتی ہیں. تو کیا یہ چیزیں حقیقت میں ٹرو ہیں؟ کیا ان کی کوئی حقیقت ہے یا یہ کلچرلی اور سوشلی ان چیزوں کو مخصوص مقاصد کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ تو پھر ہم اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سوشلی کنسٹرکٹڈ رولز، بیہیویئرز، ایکٹیویٹیز اینڈ ایٹریبیوٹس دیٹ آ گیون سوسائٹی کنسیڈرز اپروپریٹ فار مین اینڈ وومین. وہ بیہیویئرز اور سارا کچھ جو میں نے آپ کو بتایا جو سوسائٹی سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں مرد کے لیے بہتر ہیں، مناسب ہیں، اور یہ عورت کے لیے مناسب ہیں. In gender studies, we study that equality does not mean sameness. Man and woman are different biologically. اگر ہم کہیں کہ ایکویلٹی، تو ایکویلٹی کو کچھ لوگ جو ہیں وہ سیمنیس سے جو ہے وہ تشبیہ دے دیتے ہیں، اس کو سینونیم سمجھ لیتے ہیں، اس کے برابر سمجھ لیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. جینڈر سٹڈیز میں یہی ہم پڑھتے ہیں کہ انسان جو ہے، مرد جو ہے اور عورت جو ہے، وہ دونوں بایولوجیکلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، اور بایولوجیکل فیکٹرز جو ہیں وہ کاز بنتے ہیں ان کے فزیکل ڈیفرنس کی. دوسرے طور پر جو سوشل کلچرل فیکٹرز ہیں وہ ایک مرد اور عورت کے رول، اس سے جو ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں، اس کے ڈیفرنس کا باعث بنتے ہیں. مثال کے طور پر ایک وومنز ڈومیسٹک کورس آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز ورک اور اکنامک ایکٹیویٹی، بٹ وین دیٹ ورک از ڈن بائی اے سرونٹ دین وی ہیو ٹو پے فار دیٹ. اگر عورت گھر کے کام کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، کپڑے دھوتی ہے اور کھانے پکانے کا کام کرتی ہے، تو اس کے کام کو اکنومیکلی کوئی بھی ورک یا جاب تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ تو گھر کا کام ہے. دوسری طرف اگر وہی کام ہم کسی سرونٹ سے کروائیں، کسی ملازم سے کروائیں، تو ہمیں اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو کیا عورت گھر میں رہ کر بچوں کا خیال رکھ کر، کھانا پکا کر، کپڑے وغیرہ کا دھونے کا انتظام کر کے، برتن صاف کر کے، کیا وہ اکنومیکلی جی ڈی پی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے یا نہیں؟ وہ ڈال رہی ہے، کیونکہ اگر وہی کام کسی ملازم سے کروایا جائے تو اسے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، لیکن اس چیز کو خاطر میں نہیں لایا جاتا. یہ ایک پوائنٹ، یہ ڈسکریمنیشن ہے. اس کے علاوہ پروفیشنز آر جینڈرڈ.
ایک تو سوسائٹی عورت کے کیے گئے کام کو، گھریلو کام کو کوئی اکنومیکلی بینیفیشل نہیں سمجھتی، اس کے کام کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا، تو یہ غلط چیز ہے، یہ اس کی ایکویلٹی کے، یہ اس کی جو حقیقی عزت ہے اس کے خلاف ہے۔ دوسرا، اگر ہم پروفیشن کی بات کریں تو پروفیشن بھی جینڈرڈ ہیں، یہاں تک کہ جو تعلیمی سبجیکٹ ہیں وہ بھی جینڈرڈ ہیں، اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکی یہ سبجیکٹ رکھے گی، لڑکا یہ سبجیکٹ رکھے گا عام طور پر۔ اچھا، پروفیشنز میں کیسے یہ جینڈرڈ ہے؟ مثال کے طور پر گرلز کو کہا جاتا ہے کہ بھئی لڑکیاں یا تو نرسنگ میں جا سکتی ہیں یا ٹیچنگ میں، ان کے لیے 2 شعبے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر آپ جہاں بھی چلے جائیں یا تو آپ کو گرلز جو ہیں وہ کیا پروفیشن جو ہے وہ نرسنگ دکھے گا یا ٹیچنگ۔ اس کے علاوہ بہت کم گرلز جو ہیں وہ جو پروفیشن دوسرے پروفیشنز میں جاتی ہیں، 100 میں سے کوئی 1 یا 2 دوسرے پروفیشنز میں۔ اس کے علاوہ جو آدمی ہے اسے ریشنل سمجھا جاتا ہے، جو عورت ہے اسے اس کے اپوزٹ سینسٹیو سمجھا جاتا ہے۔ مرد کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا کرجیس ہے، کرج والا ہے، بہت حوصلے والا ہے، اور وہ کر گزرتا ہے، اس میں حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کے اپوزٹ عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ عورت پیسیو بہت ہے، وہ حرکت نہیں کرتی، وہ بولتی زیادہ نہیں ہے، وہ چیزوں میں پیسیو ہے، وہ ایموشنز میں پیسیو ہے۔ تو اس کے علاوہ مرد کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑا اگریسو ہے اور عورت بہت لونگ ہے۔ مرد بہت زیادہ سٹرونگ ہے، عورت بہت زیادہ ویک ہے، جیسے کہ شیکسپیئر نے اپنے پلے میں ہیملٹ میں لکھا تھا کہ فریلٹی دائی نیم از وومن، کہ کمزوری تمہارا نام عورت ہے، فریجائل سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت میں تو نہیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے، یہ سوسائٹی اور یہ کلچرلی جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک پیٹریارکی بنی ہوئی ہے، مرد کی گھر میں حکمرانی ہے، عورت کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں جاتی۔ بعض جو پیٹریارک سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں مرد جو ہے وہ سب سے اوپر والے مقام پر ہوتا ہے اور عورت کے ساتھ بہت ناروا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس کی بجائے ایکویلٹی ہو، اگر مرد حکمرانی کر سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے، جو کام مرد کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن کسی حد تک، ٹھیک ہے، بایولوجیکلی وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن جب سوسائٹی ان کو رول دے دیتی ہے، انہیں انفورس کرتی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، آپ نے ایسا بیہیویئر جو ہے وہ شو کرنا ہے، تو یہ ان کی پرسنالٹی پھر اس طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ مین از اے پروڈکٹ آف سوسائٹی۔ جیسا سوسائٹی ڈیمانڈ کرتی جائے گی انسان ویسا ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں فیکچول نہیں ہیں، اس لیے انہیں بدلا جا سکتا ہے۔ یہی جینڈر سٹڈیز کا بیسک کنسیپٹ ہے کہ عورت کا جو رول ہے، عورت کا جو بیہیویئر ہے، وہ سوسائٹی پیدا کرتی ہے، سوسائٹی انفورس کرتی ہے اس پر۔ حقیقت میں ویسا نہیں ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ڈسکریمنیشن ہے، یہ سوسائٹی کی پیداوار ہے، یہ کلچر کی پیداوار ہے، اور اسے بدلا جا سکتا ہے۔ وہی کلچر اگر تبدیل کر دیا جائے، وہ سوسائٹی کو اگر امپروو کر دیا جائے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ ذہنیت آئی کہاں سے، یہ سوچ آئی کہاں سے؟ ڈیریڈا کی ڈی کنسٹرکشن کی تھیری جب آئی تو اس تھیری نے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد پوسٹ ماڈرنزم میں، پوسٹ اسٹرکچرلزم میں بہت سے فلاسفرز کو ہلا کر رکھ دیا، دنیا کو، جو پڑھی لکھی دنیا ہے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ کسی بھی لفظ کا کوئی بھی فیکچول میننگ نہیں ہوتا، ہم اپنی انٹرپریٹیشن کے حساب سے
اور اپنی مرضی کے حساب سے انٹرپریٹیشن کے حساب سے ایک رواج چل جاتا ہے کسی چیز کا اور وہ میننگ بن جاتا ہے. ڈیفرنس ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے فرق کی بنیاد پر ہم میننگ تخلیق کرتے ہیں. ڈیفرنس کی بنیاد پر مرد عورت سے فزیکلی ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس سے مختلف ہے, اس لیے وہ ایک مختلف چیز ہے, ایک مختلف ورڈ اور مختلف کریکٹر اس کے لیے استعمال کیا جائے گا, اور اس سے جو میننگ دیا جائے گا وہ پوسٹ پون ہو جائے گا. ریڈ کلر جو ہے ایک طرف ایک دور میں ایک جگہ وہ رومانس کی علامت ہے, محبت کی علامت ہے, تو دوسری طرف وہ خطرے کا نشان ہے. ایک ہی سمبل کے ایک سے زیادہ میننگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز جس کا ایک دور میں میننگ کچھ تھا اور اگلے دور میں کسی چیز کا میننگ کچھ اور ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا فیکچول میننگ کوئی نہیں ہے. اس کو ڈیفرنس کی بنیاد پر, دوسروں چیزوں سے مختلف ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو میننگ دیتے ہیں. اسی طرح جینڈر سٹڈیز والوں کا بھی یہی خیال ہے. اسی کی اس تھیوری سے یہ سلسلہ چلا اور 1920 میں جو برطانوی عورتیں ہیں انہیں ووٹ کا حق ملا. اس کے بعد 1990 میں وومن لبریشن موومنٹ جو ہے وہ ہوئی, اور سائمن ڈی بیوور نے سیکنڈ سیکس ایک شاہکار جو ہے وہ کتاب لکھی فیمنزم پر, جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے, جینڈر سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے, اس کی سب برانچ ہے. تو اس میں اس نے دا ٹریٹمنٹ آف وومن تھرو آؤٹ ہسٹری, ماضی میں تاریخ میں عورت کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا جاتا تھا, جس طرح کا اسے درجہ دیا جاتا تھا, سوسائٹی اسے جس طرح کا درجہ دیتی تھی, سوسائٹی اسے جس طرح کے رولز دیتی تھی, اس کا مطالعہ کرنے میں ہمیں ملتا ہے. اسی شعور کی بدولت عورت کو اس کے رائٹس, اس کے حقوق مل رہے ہیں, نئے سے نئے قانون اس کے حقوق کے لیے قائم کیے جا رہے ہیں, اور پیٹریارکی کو ختم کیا جا رہا ہے, عورت کے استحصال کو ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ جینڈر سٹڈیز فیمنزم کی بدولت ہے کہ ایک مرد کو بھی پتہ لگتا ہے کہ عورت بھی انسان ہے, اس کے اندر بھی مرد کی طرح کا دل ہوتا ہے, اس کے فیلنگز, اس کے پیشنز, یہ ساری چیزیں. تو ان چیزوں کی بنیاد پر دونوں میں ایکویلٹی ہے. رول تو سوسائٹی ان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے کہ آپ کا یہ بیہیویئر ہونا چاہیے, یہ رول ہونا چاہیے. بیہیویئر اور رول کے بارے میں سوسائٹی سے مرد اور عورت سیکھتا ہے. صرف دونوں فزیکلی ڈیفرنس ہیں. جو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی کو ڈیویلپ کر رہے ہیں. تو سوسائٹی انہی چیزوں کی بدولت آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تبدیل ہوتی رہے گی. ایک دن ایکویلٹی ہوگی, اور ہے بھی انشاءاللہ. اس طرح کی نئی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. یہ انٹروڈکشن تھا جینڈر سٹڈیز میں. جینڈر سٹڈی میں انہی چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح رول, بیہیویئر اور چیزیں ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں سوسائٹی کی طرف سے مرد اور عورت کو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ لیکچر میں اس کا پارٹ 2 کا جو ہے لیکچر میں اس سے ریلیٹڈ مزید چیزیں آپ کو بیان کر کے بتاؤں گا. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل, یہ آپ کا چینل ہے مہران ٹی وی, سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اسے لائک کیجیے, دوستوں میں شیئر کیجیے. السلام علیکم.